المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابیہ بھی ہیں اور ام المومنین بھی ہیں کہ اللہ اکبر جن کو بھی بحیثیت مفتی جو ہے وہ اور فقیہ صحابیات کے اندر آپ کو شمار کیا گیا ہے. علامہ ذہبی آپ کو فقیہ صحابیات میں شمار فرماتے ہیں اور آپ کا علمی معاملہ کتنا بلند ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر تقریباً 78 صحابہ کرام نے آپ سے روایت کیا ہے اور ام المومنین ام سلمہ کی فقہی اور علمی بصیرت کا عالم یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے بعد صحابہ سے فرمایا احرام کھول دو، تو اس وقت صحابہ زیارت کعبہ کے شوق میں اتنے مستغرق ہو گئے تھے، زیارت کعبہ کے شوق میں اتنے غرق ہو گئے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا احرام کھول دو، تو لوگوں کی توجہ اس طرف نہ ہو سکی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ تمہاری قوم کا حال دیکھو. تو اس وقت ام المومنین سیدہ ام سلمہ صاحب وحی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ احرام نہیں کھولتے اور بال نہیں مڈاتے تو آپ اپنے بال ترشوا کر احرام سے باہر آ جائیں. جس وقت یہ آپ کو احرام سے باہر دیکھیں گے یہ خود بھی احرام سے باہر ہو جائیں گے. اور تاریخ کی اوراق گواہ ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے مشورے پر اللہ اکبر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بالوں کو ترشوا کر جب وہ احرام سے باہر ہوتے ہیں تو بغیر بولے صحابہ کرام بھی اللہ اکبر اس ذوق سے باہر آ کر کعبے کی طرف توجہ کرتے ہیں اور سب لوگ جو ہیں احرام سے باہر آ جاتے ہیں. یہ امہات المومنین کا علم تھا. اسی طریقے سے ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون ہیں اللہ اکبر تقریباً 65 احادیث آپ سے مروی ہے اور ام المومنین حضرت جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کی عظیم مفتیہ ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مصنف ابن عبد الرزاق میں آپ کے بعض فتاووں کو نقل کیا گیا ہے. مصنف ابن عبد الرزاق یہ بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے اور ان کا یہ وہ عظیم ہستی ہے حضرت سیدنا ابن عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو امام بخاری کے شیوخ کے بھی شیخ ہونے کا شرف حاصل ہے. انہوں نے اپنی کتاب مصنف ابن عبد الرزاق میں ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارث کے بعض فتاووں کو نقل کیا. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بعض فتاوے ام المومنین سیدہ جویریہ کے نقل کیے گئے. آپ اندازہ کریں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو کیا ان کا علمی ذوق تھا. یہ تو امہات المومنین کی بات ہو گئی. اس کے بعد بناتے رسول کو دیکھیں. بناتے رسول کے بھی علمی جواہر پارے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. بالخصوص سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ جن کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. وہ سیدہ کائنات وہ مخدومہ کائنات علم کا عالم کیا ہے. دراصل جو ہے وہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو صرف 6 مہینے کا وقت ملا اور اس 6 مہینے میں بھی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہیں ہوئے. رات دن روتی رہی. اگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد طویل عرصہ حیات رہتی تو علمی جواہر پارے اس شان سے بکھیرتی کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی. اللہ اکبر. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ آج دیا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا, بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا. اللہ اکبر. ایک محفل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں. آقا کا سوال ہے, یہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ محفل کے شرکا نے جواب تو دیا لیکن مراد رسول کے مطابق جواب نہ ملا. اللہ اکبر. باب مدینۃ العلم سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گھر تشریف لے گئے, اور گھر جانے کے بعد آپ نے حضرت سیدہ کائنات سے فرمایا. آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا. آقا نے ارشاد فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ لیکن مراد رسول کے مطابق جواب دینے والوں نے جواب نہیں دیا. تو سیدہ کائنات کہتی ہے عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھیں. توجہ فرمائیں, حضور نے کیا تربیت کی تھی, کیا علم عطا کیا تھا, کیا بصیرت عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر. مخدومہ کائنات فرماتی ہیں, اللہ اکبر, ارشاد فرماتی ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے. یہ چیز عورت کے لیے سب سے بہتر ہے. اتنا سننا تھا. مولا کائنات نے جا کر کے یہ جواب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کس نے دیا یہ جواب؟ جواب کے تیور, جواب کا انداز سن کر عالم ما کان و ما یکون نے پوچھا علی یہ جواب کس نے دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ جواب آپ کی شہزادی فاطمہ نے دیا. تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کی علمی بصیرت ہے, اور پھر حسنین کریمین کی تربیت آپ کی علمی بصیرت پر بہت بڑی دلیل ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں تابعین کے دور میں اللہ اکبر خواتین کا علمی ذوق کیا ہے, یعنی وہ علمی معاملہ پھر ختم نہیں ہوا. حضرت سیدنا مالک ابن انس امام دار الحجرہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر امام ہے. آپ کی شہزادی نے موطا امام مالک کو پورا زبانی یاد کر لیا تھا, اور امام مالک جب مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے آپ کی شہزادی خاموشی کے ساتھ سنا کرتی تھی, اور سننے کے بعد اس کو یاد کر لیتی تھی. آپ اندازہ کریں آج خواتین کو تو گانے تو یاد ہوں گے, خواتین کو غزلیں تو یاد ہوگی, لیکن کیا احادیث رسول بھی یاد ہے؟ سوچو تو صحیح. وہ بھی تو عورتیں تھی جنہوں نے پوری پوری کتابیں یاد کی تھی, احادیث کی پوری پوری کتابیں جن کو ازبر تھی. اللہ اکبر. اللہ امام مالک کی اس شہزادی کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے. موطا امام مالک ان کے والد کی لکھی ہوئی کتاب انہوں نے پوری زبانی یاد کر لی تھی, اور علم کے اس مقام پر فائز تھی. جب امام مالک کی محفل سجا کرتی تو اس وقت جب لوگ حدیث سنایا کرتے, حدیث پڑھتے, تو حضرت سیدنا امام مالک کی وہ شہزادی اللہ اکبر وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی, اور جب لوگ غلط پڑھتے حدیث پڑھنے میں ان کو مغالطہ ہوتا تو آپ لکڑی کو زمین پہ مارتی اور امام مالک کی توجہ کو اس کی طرف مبذول کراتی اور ان کی اصلاح کیا کرتی تھی. اندازہ فرمائیں ان حدیث پڑھنے والوں مردوں کی اصلاح اگر کوئی کرتا نظر آ رہا ہے تو امام مالک کی شہزادی کرتی نظر آ رہی تھی. اللہ اکبر. یہ ان کا علمی معاملہ ہے. اور اس کے بعد دیکھیں حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں. اللہ اکبر. ان کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا. سعید ابن مسیب مولائے کائنات کے خاص شاگردوں میں سے تھے, اور واقع کربلا کے موقع پر ان کے حوالے سے جو روایت ہے وہ بھی آپ نے سنی ہوگی کہ سعید ابن مسیب
مسیب جو ہے جس وقت یزید نے شرارت کی اور 3 دن تک کے مدینہ منورہ کو تاراج کیا تو حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتا تھا اور اس کے بعد میں دیکھتا تھا 3 دن تک کے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، لیکن میں یہ دیکھتا تھا جب مسجد نبوی میں گھوڑے بن گئے، جب مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی اور میں دیوانہ بن کے پھرتا، انہوں نے مجھے پکڑا مارا، دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، لیکن میں نے کیا دیکھا، جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے اذان کی بھی آواز سنی گئی، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے میں نے نماز کی آواز بھی سنی۔ میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وہی سعید ابن مسیب، اتنے بڑے تابعی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محدث تھے۔ آپ کی کتابیں آپ کی بیٹی نے جس کا نام درہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے آپ کی ساری کتابوں کو یاد کر لیا۔ سعید ابن مسیب کی بیٹی نے اپنے والد سے علم حاصل کیا اور حاصل کر کے وہ سارے علوم ازبر کر لیے، زبانی یاد کر لیے۔ عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹے کا رشتہ سعید ابن مسیب سے ان کی بیٹی جو عالمہ فاضلہ مفتیہ تھی ان کے حوالے سے طلب کیا تو آپ نے نہیں دیا اور اپنے ایک شاگرد سے ان کا نکاح کر دیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، توجہ کریں، جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو پیچھے کیا جاتا ہے، عورتوں کو علم میں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا، عورتوں کو ترقی نہیں کرنے دی جاتی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مدینہ منورہ کی زمین نے یہ منظر بھی دیکھا، چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جس وقت سعید ابن مسیب کی بیٹی کا نکاح ان کی عظیم جلیل القدر شاگرد سے ہوا تو دوسری صبح کو وہ آپ کے داماد جو شاگرد بھی تھے، داماد صبح کو اٹھ کر کے جانے لگے تو سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی نے اپنے شوہر سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میرے استاد حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جا رہا ہوں تاکہ علم حاصل کروں۔ تو اس خاتون نے فرمایا یہیں بیٹھو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جو علم تمہیں سعید ابن مسیب کے پاس ملے گا وہ سارے علوم میں تمہیں سکھا دوں گی۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہے، دیکھو ان لوگوں کے پاس کتنا علم تھا، آج تو سب کچھ توجہ بیوٹی پارلر کی طرف ہے، آج تو ساری توجہ زیورات کی طرف ہے، آج تو ساری توجہ پارکوں کی طرف ہے، آج تو ساری توجہ گھومنے پھرنے کی طرف ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ اکبر، میری بہنوں اندازہ تو کرو، غور تو کرو کس راستے پر جا رہی ہو۔ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، علم کا راستہ نجات کا راستہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے، العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔